جی سامعین، آپ کا اپنا قاری حاضر ہے ابن صفی کی عمران سیریز کی 19ویں کتاب گمشدہ شہزادی کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ مجھے امید ہے کہ آپ یقیناً اردو ادب کی اس منفرد تخلیق سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ اگر آپ نے اس سے پہلے والی ایپیسوڈز نہیں سنی تو ہمارے چینل کی پلے لسٹ میں جائیں اور پچھلی تمام ایپیسوڈ سنیں اور اپنے لطف کو دوبالا کریں۔ آئیے سنتے ہیں عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ۔ کچھ دیر بعد وہ عمارت کے ایک شاندار کمرے میں بیٹھا ٹارلنگہام کا انتظار کر رہا تھا، لیکن اسے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ اس وقت عمارت میں ایک نہیں کئی لڑکیاں موجود تھیں، مگر وہ ان میں سے ایک کا بھی تفصیلی جائزہ نہیں لے سکا، کیونکہ وہ لڑکیاں تو چھلاوا تھیں، ادھر آئیں ادھر گئیں۔ تھوڑی دیر بعد ٹارلنگہام کمرے میں داخل ہوا۔ عمران نے اٹھنا چاہا، لیکن ٹارلنگہام نے دوسرے ہی لمحے میں جیب سے ریوالور نکالتے ہوئے کہا، اپنی جگہ سے جنبش بھی نہ کرنا۔ کیا تم مجھے یہ بتانے آئے ہو کہ ڈسٹرلنگ کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے؟ ہاں، شاید میں تمہیں یہی خوشخبری دینے آیا ہوں۔ بہت چالاک معلوم ہوتے ہو۔ وہ عمران کو نیچے سے اوپر تک دیکھتا ہوا ہونٹ سکوڑ کر بولا، لیکن کیا تم یہاں سے واپس جا سکو گے؟ نہیں، میں تو یہاں مستقل قیام کے ارادے سے آیا ہوں۔ تمہاری یہ خواہش ضرور پوری کی جائے گی، ٹارلنگہام نے کہا، اور ٹھیک اسی وقت دو آدمی کمرے میں داخل ہوئے اور ٹارلنگہام نے ان سے کہا، اس کا گلا گھونٹ دو۔ عمران بڑے سکون سے بیٹھا رہا۔ اس کی طرف بڑھنے والے دونوں آدمی رک گئے۔ شاید اس کے اطمینان ہی نے انہیں ہچکچاہٹ میں مبتلا کر دیا تھا۔ چلو، رک کیوں گئے ہو؟ ٹارلنگہام دھاڑا۔ وہ لوگ پھر عمران کی طرف بڑھے، لیکن عمران اسی طرح بیٹھا رہا۔ لیکن اب اس میں اتنی تبدیلی ضرور آ گئی تھی کہ اس کے ہاتھ میں ربڑ کی ایک گڑیا نظر آ رہی تھی۔ جیسے ہی ان لوگوں کی نظر گڑیا پر پڑی، وہ پھر رک گئے۔ عمران نے بالکل کسی ننھے سے بچے کی طرح گڑیا ان کی طرف بڑھا دی۔ اوہ، یہ پاگل ہے، ٹارلنگہام غرایا، اس کو مار ڈالو۔ وہ دونوں عمران پر ٹوٹ پڑے، لیکن دوسرے ہی لمحے میں ربڑ کی گڑیا ایک ہلکی سی آواز کے ساتھ پھٹ گئی۔ عمران ان سے دور کھڑا اس طرح منہ بنا رہا تھا جیسے کچھ شریر بچوں نے اس کا کوئی کھلونا توڑ ڈالا ہو۔ ٹارلنگہام ان دونوں کی طرف متوجہ ہو گیا تھا، جو فرش پر پڑے ہوئے بری طرح اپنی آنکھیں مل رہے تھے اور جن کی زبانیں گالیاں اگل رہی تھیں۔ پھر وہ یک بجک سنبھلا اور عمران پر ایک فائر جھونک دیا۔ ایسے موقع پر عمران غافل نہیں ہو سکتا تھا۔ اس نے ایک طرف چھلانگ لگائی، گولی سامنے والے دروازے سے باہر نکل گئی۔ پھر دوسرے ہی لمحہ میں کمرہ کئی آوازوں سے گونجنے لگا۔ متعدد آدمی کمرے میں گھس آئے تھے، ان میں عمران تنہا تھا۔ پکڑ لو، ٹارلنگہام دھاڑا، پھر دوسری بار چیخا، باہر کے سارے دروازے بند کر دو۔ کچھ لوگ عمران کی طرف جھپٹے اور کچھ باہر نکل گئے۔ ٹارلنگہام وہیں کھڑا رہا۔ عمران خاموشی سے انہیں گھور رہا تھا۔ اس وقت تو وہ بالکل ایسا ہی معلوم ہو رہا تھا جیسے کسی درندے کو چند جنگلی کتوں نے گھیر لیا ہو۔ ایک خطرناک قسم کی جنگ شروع ہو گئی۔ عمران نے ایک آدمی پر چھلانگ لگائی جس نے اس پر وار کرنے کے لیے چاقو نکال لیا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے چاقو عمران کے ہاتھ میں آ گیا اور بیک وقت دو چیخیں بلند ہوئیں۔ دو آدمی ہانپتے ہوئے دیوار سے جا لگے۔
चाकू फेंक दो वरना गोली मार दूंगा। टॉलिनहाम चीखा। मार दो, इमरान ने जवाब दिया। मैं पागल हूं, मैं नहीं समझता कि गोली मारना किसे कहते हैं। टॉलिनहाम ने फिर एक फायर किया, लेकिन खुद उसी का एक आदमी कराहता हुआ ढेर हो गया। इतने में दूसरे कमरों से भी तोड़फोड़ और भागदौड़ की आवाज़ें आने लगी। इमरान ने एक आदमी को टॉलिनहाम पर धक्का दिया। टॉलिनहाम शायद इसके लिए तैयार नहीं था। वो उस आदमी समेत दीवार से जा लगा, लिहाजा ऐसी सूरत में फिर रिवाल्वर उसके हाथ में कहाँ रह सकता था, मगर वो इमरान के हाथ में भी ना आ सका। कुछ लोग घुस आए हैं, एक आदमी कमरे में दाखिल होकर चीखा। तुम सब गधे हो। टॉलिनहाम किसी जख्मी गधे की तरह रेंगने लगा। मारो, इन सबको खत्म कर दो वरना मैं तुम्हें फना कर दूंगा। इमरान पर चारों तरफ से उनकी योरश बढ़ गई। अब उसके हाथ में चाकू भी नहीं रह गया था। दफतन X2 के मातहत उस कमरे में दर आए। उनमें ब्लैक जीरो नहीं था। शायद इमरान ने उसे हदायत कर दी थी कि वो खुद ना आए बल्कि उसके मातहतों को वहाँ भेज दे। सफदर सईद, चौहान, तनवीर, सदीकी, खावर, सब के सब भूखे भेड़ियों की तरह आ गिरे। सार्जेंट नौमानी इन दिनों बीमार था, वरना वो भी इनमें होता। टॉलिनहाम के साथियों की तादाद 12 थी। दफतन टॉलिनहाम ने एक दरवाजे में छलांग लगाई। इमरान उसे कब छोड़ने वाला था, वो भी उसके पीछे झपटा, लेकिन टॉलिनहाम की रफ्तार बहुत तेज थी। वो एक राहदारी से दूसरी राहदारी में इमरान को चक्कर दे रहा था। फिर वो यकबयक एक कमरे में घुस पड़ा और दूसरे सिरे पर पहुंचकर दीवार से लगकर खड़ा हो गया। ठहरो, वो हाथ उठाकर हांफता हुआ बोला। तुम क्या चाहते हो? निगारसिया को खामोशी से मेरे हवाले कर दो, इमरान ने कहा। यह नामुमकिन है, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। तब फिर मैं तुम्हें गला घोंटकर हलाक कर डालूंगा। इमरान उसकी तरफ झपटा, लेकिन कमरे के वस्त में पहुंचकर ऐसा मालूम हुआ जैसे उसका पैर जमीन में धंसने लगा हो। उसने संभल कर पीछे हटना चाहा, लेकिन तवाज़ुन बरकरार न रख सका और फिर उसकी आंखों के सामने तारीकी ही तारीकी थी। मगर अचानक बड़ी तेजी से वो खुद ही मुजस्समे नूर बन गया और पूरे जिस्म में एक ऐसी चकाचौंध हुई कि उसकी जिंदगी ही पलकें झपकाने लगी। पता नहीं वो कितनी बुलंदी से गिरा था। थोड़ी देर तो उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसका जिस्म हजारों टुकड़ों में तकसीम हो गया हो। फिर वो उठने की कोशिश करने लगा और इसी जद्दोजहद के दौरान में उसे यकीन हो गया कि उसके किसी अज़ू की हड्डियों ने दागे मुफारकत नहीं दिया। चारों तरफ अंधेरा था। अचानक किसी गोशे से ऐसी आवाज़ आई जैसे किसी ने दिया सलाई जलाने की कोशिश की हो। फिर अंधेरे में एक नन्हा सा शोला नजर आया। इमरान एक तरफ सिमट गया। दूसरे ही लम्हा में उसने एक छोटा सा लैंप रोशन होते देखा। इमरान उछलकर खड़ा हो गया। उसने लैंप की धुंधली रोशनी में नजर आने वाले चेहरे को साफ पहचान लिया था। वो निगारसिया के अलावा और कोई नहीं हो सकती थी, मगर उसके चेहरे पर इतनी नकाहत ज़ाहिर हो रही थी जैसे वो बरसों की बीमार हो। इमरान उठकर लंगड़ाता हुआ उसके करीब पहुंचा। उसका पैर बराबर से जमीन पर नहीं पड़ रहा था। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे टखना उतर गया हो। निगारसिया बहुत खौफजदा नजर आने लगी। तुम कौन हो? उसने अंग्रेजी में पूछा। उसकी आवाज भराई सी थी। मैं एक सरकारी सुरागरसा हूँ। ओह,
یک بجک نگارسیا کا چہرہ کھل گیا اور ایسا معلوم ہونے لگا جیسے خوشی کے اظہار کے لیے اسے الفاظ نہ مل رہے ہوں۔ کیوں محترمہ؟ عمران نے طنز کیا لہجے میں کہا۔ اگر محبت اندھی ہونے سے پہلے ہی اینک استعمال کرنا شروع کر دے تو کیا حرج ہے؟ تم جو کوئی بھی ہو، خدا کے لیے مجھے یہاں سے نکالو۔ میں زندگی بھر ایک غلام کی طرح تمہاری ممنون رہوں گی۔ نہیں، عمران نے حیرت سے کہا۔ معلوم ہوتا ہے آج کل کیوپڈ نے خالص گھی کا بیوپار شروع کر دیا ہے۔ میرا مضحکہ نہ اڑاؤ۔ وہ یک بجک بکھر گئی۔ مجھے دھوکہ دیا گیا تھا۔ میں نہیں سمجھتی تھی کہ راگوین کوئی ایسی حرکت کر بیٹھے گا۔ اب میں اس سے اتنی نفرت کرتی ہوں جتنی شاید کسی خارش زدہ کتے سے بھی نہ کر سکوں۔ آہا! عمران نے پھر حیرت کا اظہار کیا۔ یہ آپ کیا فرما رہی ہیں محترمہ؟ تم اگر اس معاملے کے متعلق کچھ بھی جانتے ہو تو تمہیں اس کا علم ہوگا کہ راگوین کو جلا وطن کر دیا گیا تھا، لہٰذا اب اس کی محبت انتقامی جذبے میں تبدیل ہو گئی ہے اور وہ اب صرف شاہی خاندان کو بدنام کرنا چاہتا ہے۔ مگر آپ یہاں تک کیسے پہنچی محترمہ؟ اس نے مجھ سے استدعا کی تھی کہ میں صرف ایک بار اس سے مل لوں۔ وہ مجھ سے صرف چند منٹ گفتگو کرے گا، آخری گفتگو۔ اس کے بعد وہ شاہی وقار پر خود کو قربان کر دے گا۔ میں گورنمنٹ ہاؤس میں تھی۔ اس سے لکھا تھا کہ اگر میں 12 بجے رات کو پائیں باغ میں آ سکوں تو اس کی آخری خواہش پوری ہو جائے گی۔ میں اس کا طرز تحریر پہچانتی تھی، لہٰذا اس سے ملنے کے لیے بےتاب ہو گئی۔ میں نے اپنی ملازمہ کے کپڑے چرائے اور انہیں پہن کر پہرے داروں کو دھوکہ دیتی ہوئی راگوین کے تجویز کردہ مقام پر جا پہنچی۔ پھر مجھے ہوش نہیں کہ میں یہاں تک کیسے آئی۔ یہ بھی یاد نہیں کہ وہاں راگوین سے ملاقات بھی ہوئی تھی یا نہیں۔ شاید وہ مجھے کسی طرح بے ہوش کر کے وہاں سے نکال لایا تھا۔ بہرحال اب وہ کہتا ہے کہ اسے مجھ سے ذرا برابر بھی محبت نہیں رہی۔ وہ تو دراصل اپنی جلا وطنی کا انتقام لینا چاہتا ہے، اور وہ انتقام یہی ہو سکتا ہے کہ شاہی خاندان ساری دنیا میں بدنام ہو جائے۔ وہ کچھ اور کہنا چاہتی تھی کہ دفتن ایک زوردار کھڑکھڑاہٹ سنائی دی اور ساتھ ہی کہکے کی آواز بھی آئی۔ یہ ٹولن ہام ہی کا کہکا ہو سکتا تھا۔ عمران نے اس کی آواز پہچان لی۔ ویسے وہ دوسرے لمحے میں سامنے آ گیا۔ اس کے کہکے اب بھی اس تہخانے میں گونج رہے تھے اور اس کے ہاتھ میں ریوالور تھا۔ اس نے چھوٹتے ہی عمران پر فائر کر دیا اور عمران خود کو بچا کر گرتے گرتے نگارسیا کی چیخ سنی۔ اور زور سے چیخو شہزادی صاحبہ، ڈیکسٹرلنگ کا یہ آدمی تو رخصت ہو گیا۔ میں اسی کی لاش پر تمہاری شادی ایک کتے کے پلے سے کروں گا اور پھر وہ ساری دنیا میں شاہی داماد کہلائے گا۔ عمران نے نگارسیا کو پھوٹ پھوٹ کر روتے سنا۔ وہ ٹولن ہام سے رحم کی بھیک مانگ رہی تھی۔ اگر تم کسی لوہار کی بیٹی ہوتی تو میں اپنے وطن میں ہی رہ کر تمہیں شہزادی بنا دیتا، لیکن ایک شہزادی کے لیے اس صدی میں یہ بھی مشکل ہے کہ اسے کوئی کتے کا پلہ ہی قبول کر لے۔ دفتن عمران نے اس پر چھلانگ لگائی اور اسے اپنی پوری قوت سے دبوچ لیا۔ نگارسیا پھر چیخی، لیکن اس چیخ میں خوف کی بجائے حیرت اور خوشی تھی۔ ٹولن ہام کافی طاقتور تھا۔ وہ عمران کی گرفت سے نکل جانے میں کامیاب تو ہو گیا، لیکن ساتھ ہی ناک پر اسے ایک گھونسا بھی رسیو کرنا پڑا، اور یہ گھونسا کچھ اس قسم کا تھا کہ وہ بلبلا اٹھا۔ تقریباً 15 منٹ تک یہ جدوجہد جاری رہی۔ پھر یک بجک عمران اس پر چھا گیا۔ لو لو، یہ رسی لو، نگارسیا کپ کپائی ہوئی آواز میں کہہ رہی تھی۔ کبھی اسی رسی سے میرا جسم جکڑا گیا تھا، مگر نہیں، اسے مار ڈالو،
خدا کے لیے اسے مار ڈالو۔ دلیر آدمی، میں زندگی بھر تمہیں یاد رکھوں گی، خدا کے لیے اسے مار ڈالو۔ مگر رسی استعمال کرنے کی نوبت نہیں آئی۔ ٹرولنہام بے ہوش ہو چکا تھا، اس کے ناک اور منہ سے خون جاری تھا۔ ہاں تو بلیک زیرو، عمران فون پر بلیک زیرو سے کہہ رہا تھا۔ اس طرح میں اس پر قابو پا سکا۔ تہ خانے کے اوپر میرے دلیر ماتحتوں نے ایک خوفناک جنگ کے بعد اس کے ان ساتھیوں کو جکڑ لیا جو زندہ بچے تھے۔ وہ انہیں دانش منزل میں لے گئے۔ وہاں سے 5 لڑکیاں بھی برآمد ہوئیں جو اس کی داشتہ تھیں۔ کیا ٹرولنہام زندہ ہے؟ مگر آپ نے یک یک اس کا پتہ کیسے لگا لیا تھا؟ اگر ڈک سٹرلنگ رہنمائی نہ کرتا تو لاکھ برس بھی مجھے اس کا سراغ نہ ملتا۔ اس کی لڑکی نے مجھے اس کی تصویر دکھائی اور مجھے یاد آ گیا کہ اس نے خود کو جرمن ہی ظاہر کیا تھا، لیکن حقیقتاً وہ بیلجیم کے شاہی محافظوں کے دستے کا ایک آفیسر تھا اور اس کا اصل نام برجس راگوین تھا۔ اس نے ٹرولنہام کے نام سے یہاں کے شہری حقوق حاصل کر لیے تھے اور پھر اس دوران میں وہ ایک پیشہ ور مکہ باز کی حیثیت سے اس کی کافی شہرت ہوئی۔ اس کے بعد ہی سے وہ حیرت انگیز طور پر مالدار اور بارسوخ ہو گیا۔ ہاں وہ زندہ ہے اور انتہائی رازداری کے ساتھ بیلجیم کی حکومت کے حوالے کر دیا جائے گا۔ لیکن شہزادی کی گمشدگی اسے بدنامی سے کیسے بچا سکے گی جناب؟ آہا بلیک زیرو، وہ کسی نتھو بدو یا خیراتی کی لڑکی تو نہیں ہے کہ اس کے ایوب کی پردہ پوشی نہ ہو سکے۔ بس کل صبح کے اخبارات میں نگارشیا کے حیرت انگیز ایڈونچر کے حالات پڑھ لینا۔ میں نہیں سمجھا جناب۔ ارے اس کا ایک نہایت شاندار بیان شائع ہوگا۔ وہ لکھے گی کہ وہ آزاد ہو کر ہمارے ملک کی سیر کرنا چاہتی تھی، لہٰذا ایک رات چپ چاپ گورنمنٹ ہاؤس سے نکل گئی اور سیر کر رہی۔ اگر یہ کسی غریب والدین کی لڑکی کا اغوا کا کیس ہوتا تو ہمارے اخبارات اس کا شجرہ نسب تک شائع کر ڈالتے اور غریب والدین کو شرم کے مارے خودکشی ہی کرنا پڑتی۔ لیکن اگر میں شہزادی کی گمشدگی کی سچی داستان حلق پھاڑ پھاڑ کر بھی شہر والوں کو سناتا پھروں تو کسی کو یقین نہ آئے گا، کیونکہ شاہی خاندان والوں کی خودکشی زمین و آسمان کے ٹکڑے اڑا سکتی ہے، قیامت بھی لا سکتی ہے۔ خیر ختم کرو، میرا موڈ اس وقت بہت خراب ہے۔ اسٹرلنگ کا کیا بنا؟ بلیک زیرو نے پوچھا۔ میں نے آج تک کسی ڈسٹرلنگ کا نام بھی نہیں سنا۔ کیا سمجھے؟ سمجھ گیا جناب۔ بلیک زیرو ہنسنے لگا اور عمران نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ دوسری صبح روشی عمران کو بری طرح گھیرے ہوئی تھی اور عمران سر سے پیر تک پرلے سرے کا گودی اور احمق نظر آ رہا تھا۔ بتاؤ قصہ کیا تھا، ورنہ میں بہت بری طرح پیش آؤں گی۔ میری ملازمت بھی خاک میں مل گئی۔ ٹرولنہام بہت اچھے پیسے دیتا تھا، مگر اب کلب میں خاک اڑ رہی ہے، پولیس نے اسے مخفل کر دیا ہے۔ قصہ یہ تھا روشی ڈیئر، عمران ٹھنڈی سانس لے کر بولا۔ یہ قصہ تھا کہ ٹرولنہام کی بھتیجی میری خالہ تھی، لیکن ٹرولنہام اس رشتے کو پسند نہیں کرتا تھا، لہٰذا اس نے اپنی بھتیجی یعنی میری لگنے والی خالہ کو غائب کر دیا۔ مجھے اسی کی تلاش تھی، لیکن آخر کار تلاش کا تے غائب ہو گیا اور صفدر لین والی عمارت میں اس کی لاش ملی۔ یہ ہے داستان۔ کیا وہ اس کی کوئی داشتہ تھی؟ روشی نے پوچھا۔ نہیں تو، ناشتہ نہیں کر رہی تھی، مر گئی تھی۔
नाश्ता नहीं, दाश्ता। रोशी झल्ला गई। दाश्ता? इमरान मासूमाना अंदाज में बोला। दाश्ता किसे कहते हैं? रखी हुई औरत। हाँ, वो एक मेज पर रखी हुई थी। इमरान सर हिलाकर बोला। खुदा तुम्हें गौरत करे। रोशी दांत पीस कर बोली। अगर मैं तुम्हें बावर्ची खाने की चिमनी पर रख दूं तो क्या तुम भी दाश्ता कहलाओगी? रोशी ने झल्लाहट में पेपर वेट खींच मारा। इमरान नीचे झुक गया और पेपर वेट उस पर से गुजरता हुआ कैप्टन फयाज की पेशानी पर लगा, जो ठीक उसी वक्त कमरे में दाखिल हुआ था। वो सर पकड़कर बैठ गया। हैं सुपर फयाज? इमरान चीखा। क्या तुम भी दाश्ता हो गए कि इस तरह फर्श पर रखे हुए हो? ओह, माफ फरमाइएगा जनाब। रोशी बुरी तरह बुखला गई। कोई बात नहीं। फयाज अपनी पेशानी रगड़ता हुआ हंस रहा था। अरे तुम हंस रहे हो? तब फिर तुम दाश्ता नहीं हो सकते, क्योंकि वो लड़की दाश्ता हो जाने के बाद मुझे भांजा नहीं कह सकी थी। फयाज हंसता ही रहा। गालिबन वो अपनी शिकस्त तस्लीम करके आइंदा के लिए राह खोलने आया था। जी सामीन, आपने इमरान सीरीज़ की नई एपिसोड सुनी। मुझे यकीन है कि आप ज़रूर इससे महसूस हुए होंगे। आपका कारी आपसे इजाज़त चाहता है, मगर जाने से पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों और दीगर हल्का अहबाब में भी इसे शेयर करें। मिलते हैं कुछ देर के बाद नई एपिसोड के साथ।